بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور یوں اپنی تعریف کرتے، اور وہ بھی جھوٹی تعریف۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ میں پہلے بھی اس پر آیت پیچھے آئی تھی، اس میں 4 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ چکا تھا۔ آج کی بھی جو حدیث پاک ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی آج کی بھی بہت بڑا پیغام اس آیت حدیث پاک میں بھی ہے۔ خود پسندی ایک ایسی وہ مذموم صفت ہے اور یہ باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب اس میں کس طرح اپنے علم، اپنے عمل پر ناز کرنا، اپنی کثرت عبادت پر اترانا، اپنا عزت، اپنی منصب، اپنی دولت پر نازا ہونا، اور اگر کوئی فنی مہارت ہمیں آتی ہے، کوئی ہم ہنر سیکھے ہوئے ہیں، تو اگر اس ہنر میں کسی نے کیڑا نکال دیا یا انگشت اٹھا لی کہ انگلی اٹھا دی کہ آپ کے اس فن میں یہ نقص ہے، تو پھر اس کو خاطر میں نہ لانا یہ عام ہے۔ اب ہمارے اندر اگر ایسی بیماری ہے تو سنیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی، نیک عمل بھی کر رہا ہے، اپنی ساتھ تعریف بھی کر رہا ہے، میں نے فلاں نیک کام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہو گیا، یعنی وہ نیکی ہی ضائع ہو گئی، اور فرمایا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ یعنی عمل کر کے انسان اپنے منہ میں انگلی ڈال کر وہ بتا دے تو گویا کہ وہ اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے اور اس شکر کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید اور وہ چیز ہے کہ انسان اپنی نیکی سے خالی ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 لالچ، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 خواہش، کہ جس کی پیروی کی جائے۔ اور نمبر 3 فرمایا بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، کوئی سا بھی کام کرے واہ اس کو پسند، خود دل میں پسند کرنا کہ یہ میں نے بہت اچھا کیا، تو فرمایا یعنی خود پسندی کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا، یہ جہنمی ہیں، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں، کیونکہ کمزور لوگوں پر ہی اترایا جاتا ہے، مغلوب جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جب اپنے سے بڑا ہو تو کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، جب دیکھتے ہیں سامنے والا کمزور ہے تو بندے اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا یہ جہنمی لوگ ہیں، اور جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ بھی بتاتے ہیں، ہم سے کیا گناہ ہوگا، اور فرمایا مقبول بارگاہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والے یہ لوگ ہیں، اور
اور ان کے لیے فرمایا یہ کھلے گناہ کے لیے یہی ان کا جھوٹ کافی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے مددگار نہ پاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علماء فرماتے ہیں کعب بن اشرف یہ یہودی تھا، اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی یہ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر ان لوگوں نے آمادہ کیا۔ ان کا کام یہودیوں کا یہی تھا کہ جہاں سے موقع ملے یہ جنگ کریں۔ اب یہ جب قریش مکہ کے پاس پہنچے تو انہیں حضور کے خلاف یعنی جنگ پر آمادہ کیا، تو وہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم کتابی ہو اور ان سے قریب تر بھی ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے درمیان تم ان سے مل گئے، اگر ہمیں اطمینان تمہیں دلانا ہے، یقین دلانا ہے کہ تم سچے ہو، تو پھر ہم جس بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم ہمارے بتوں کے سامنے یعنی سجدہ کر کے ہمیں دکھاؤ۔ تو ان بد نصیبوں نے یہ حالانکہ توریت کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانا تھا، لیکن انہوں نے وہ جو ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ دیکھیے بغض حضور سے بغض انہیں کتنا تھا، یہ دین اسلام سے انہیں بغض کیسا تھا کہ انہوں نے بتوں کے آگے سجدہ کر کے بھی اپنا یقین دلا دیا۔ اور اسی لیے قرآن نے بتایا کہ انہیں اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ تم ان سے مل گئے ہو تو ہم کیا کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے جب بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا تو ابو سفیان نے اب ان سے پوچھا بتاؤ کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کعب بن اشرف نے کہا تم ٹھیک راہ پر ہو، یعنی ایک تو غلط کام کروایا، سجدہ کروایا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ حضور ٹھیک راستے پر نہیں بلکہ تم ہی ٹھیک راستے پر ہو کہ تم نے ہماری بات مان کر تم نے بتوں کو سجدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے ان پر لعنت فرمائی اور بتایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں انہوں نے مشرکین کے بتوں تک کو انہوں نے پوج لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا تھا اور یہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کا تم کوئی ہرگز مددگار نہ پاؤ گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان پر لعنت برس رہی ہے اور یہ انشاءاللہ لعنتی ہی رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کوئی کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ اب ان کی نیچر اللہ رب العالمین نے بتائی کہ یہودی کہتے ہیں ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کے دعوے کو چھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں کیسا حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہوتا تو ان کا بخل، ان کی کنجوسی تو اس درجے پر ہے کہ یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے نہ دیتے، یعنی یہ لوگوں کو ترسا کر رکھتے تھے۔ آج بھی ان کی یہی پالیسی ہے کہ سب لوگ مر جائیں، سب کو بھوکا کر دیا جائے اور لوگ ترستے رہیں اور ہمارے غلام بن جائیں۔ یہ دیکھیے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں کے کیسے دشمن ہیں، یہ اس زمانے میں بھی ایسے دشمن تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کا اور پردہ چاک کیا، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی
वाली सल्तनत दी। इस आयत में यहूदियों के असल मर्ज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हकीकत हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को जो नबूवत अता फरमाई और उनके साथ उनके जो गुलाम सहाबा हैं उनको जो नुसरत, जो गलबा, जो इज़्ज़त और नेमतें अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई हैं, उन पर ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान से ये लोग हसद करते हैं। हालांकि फरमाया कि यहूदियों का ये अमल, ये फेल सरासर जहालत है और हमाकत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पर फजल फरमाया था कि किसी को किताब अता फरमाई, किसी को नबूवत, किसी को हुकूमत और किसी को सारी चीज़ें एक साथ अता कराई। तो उनमें से 3 नाम उलमा ने लिखे, जैसे कि हज़रत यूसुफ, इनको नबूवत भी मिली, इनको मिस्र की बादशाहत भी मिली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी नबूवत भी मिली, इन्हें भी बादशाहत मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन्हें भी नबूवत भी मिली, इन्हें बादशाहत भी मिली। सब कुछ अल्लाह ने इन्हें अता किया और इनको नवाजा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अपने हबीब इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करम से उसने किताब भी दी, नबूवत भी दी, रिसालत भी अता फरमाई। तो ऐ यहूदियों, तुम मेरे महबूब से क्यों जलते हो और हसद करते हो, ये बता दिया गया इस आयत में। आगे फरमाया फमिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सद्द अन वकफा बिजहन्नम सईरा। फिर इनमें कोई तो इस पर ईमान ले आया और किसी ने इससे मुंह फेरा और अजाब के लिए जहन्नम काफ़ी है। रब्बे करीम का फजल जारी व सारी रहा, उसने अपने हबीब के सर पर रिसालत का ताज सजाया, किताब अता फरमाई, उन्हें इज्जत व गलबे से नवाजा। फिर किसी को तो तौफीक ईमान मिल गई, जैसे कि यहूदियों में से कल भी आपने सुना कि हज़रत काब बिन अहबार और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की नबूवत पर ईमान लाने की तौफीक दे दी। और कई ऐसे लोग जैसे काब बिन अशरफ यहूदी और ऐसे कई लोग ये हुजूर पर ईमान ना लाए। कुरान कहता है इनके लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग है। आगे इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहु जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक वो लोग, अब इनके बारे में बताया जहन्नम में क्या होगा। फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अन करीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे और जब कभी उनकी खालें खूब जल जाएंगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे कि अजाब का मज़ा चख लें। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। यहाँ इस आयत में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि काफिरों को कैसा अजाब दिया जाएगा। कहा सख्त अजाब दिया जाएगा, जहन्नम की शिद्दत वाला इन्हें अजाब दिया जाएगा। जहन्नम में ऐसा नहीं होगा कि अगर ये समझे कि अजाब की वजह से हमारे जिस्मों की खालें जल जाएंगी तो फिर क्या होगा, हम छूट जाएंगे। कुरान कहता है कि तुम याद रखना कि तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, तुम्हारी खालें जल जाएंगी, जैसे जलेंगी हम तुम्हें नई खाल दोबारा पहना देंगे, फिर तुम्हारी खाल जलेगी। इंसान की जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी का बॉडी अगर जल जाए तो जब खाल जलती है तो इंसान को पता है, या किसी का हाथ जल जाता है तो कैसी तकलीफ होती है, इंसान को कैसी जलन होती है। कहा तुम्हारे पूरे जिस्म की खाल जल जाएगी जहन्नम की आग में, हम तुम्हें फौरन नई खाल देंगे, फिर जलते रहोगे। इस तरह का तुम्हें अजाब मिलता रहेगा। ऐसा ना समझना कि दुनिया में जैसे किसी की खाल जल जाए तो फिर दोबारा नई खाल आ जाती है, लेकिन तुम्हें तो जहन्नम में ऐसा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की सलामती के साथ खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक जो कुछ हमने सुना इसमें कोई गलती कोताही हो माफ़ फरमा, अपनी बारगाह हमें शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान का नूर अता फरमा, हमें कुरान की सही समझ अता फरमा, हमें कुरान हकीम को बेहतरीन सीखने सिखाने वाला बना दे, हमें अमल करने वाला बना दे, इसमें गौर फ़िक्र करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें जहन्नम से पनाह अता फरमा। हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं
ہیں اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں کل قیامت کے دن جگہ عطا فرما، حضور کی شفاعت سے بہرور فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کا، تیری رحمت کا، تیرے کرم کا ہم سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم، فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، ہماری خیر فرما، عافیت سلامتی والی، عزتوں والی، برکتوں والی، کشادہ رزق والی، نیکیوں والی زندگی و موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔